بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان حسین جب بھی لکھی جائے گی تو فہرستگان شہیدان کربلا میں ایک خاوند اور اس کی بیوی کا نام بھی چمکتا رہے گا۔ ان کی خاندان نبوت سے محبت بھی لاجواب تھی۔ یہ رات کی تاریکی میں چھپ کر قافلہ حسینی میں شامل ہوئے اور پھر وفا شعاران حسین میں وہ مقام حاصل کیا کہ آج بھی مقدر ان کی قسمت پر رشک کرتا ہے۔ یہ لازوال محبت کی داستان بھی عجیب ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ کثیر مؤرخ واقعات کربلا میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بنی علیم میں سے عبداللہ بن عمیر کلبی تھے، جو ان دنوں اتفاق سے کوفہ آئے ہوئے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب یزیدی لشکر جریر لے کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو گھیرے ہوئے تھا۔ عبداللہ بن عمیر کلبی طبیعت کے نہایت سادہ، جسامت کے نہایت قوی اور محبت خاندان نبوت میں سب کوفیوں پر حاوی تھے۔ آپ قبیلہ ہمدان میں جعد کے کنویں کے پاس اپنی بیوی کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ ان کی بیوی ام وہب تھیں۔ عبداللہ نے مقام نخیلہ میں دیکھا کہ حسین رضی اللہ عنہ پر فوج کشی کرنے کے لیے سامان اور لشکر جا رہا ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کسی نے کہہ دیا کہ حسین بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لشکر کی چڑھائی ہے۔ عبداللہ کا تو دل پہلے ہی مشرکین اسلام سے جہاد کرنے کے لیے بے چین تھا، اور اب جو یہ بات سنی تو خیال آیا میرے نبی کے نواسے پر یہ لوگ چڑھائی کر رہے ہیں، اور اب سب سے افضل جہاد یہی ہے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے خاندان نبوت کی صف میں کھڑے ہو کر جہاد کیا جائے، کیونکہ اس کا ثواب مشرکین سے جہاد کرنے سے کم نہیں ہوگا۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ بھاگے بھاگے گھر پہنچے اور اپنی اہلیہ ام وہب کو تمام واقعہ کہہ سنایا، اور ساتھ ہی اپنے دل کی خواہش بھی ظاہر کر دی۔ ان کی اہلیہ بھی محبت حسین میں سرشار تھیں۔ اس نے فوراً کہا، کیا ہی اچھی بات آپ نے کی ہے، اللہ آپ کی بہترین تمنا کو پورا کرے، بلکہ ایسا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ چنانچہ دونوں نے رخت سفر باندھا اور راتوں رات حسینی لشکر میں جا قیام کیا۔ ام وہب خواتین کے خیموں میں چلی گئیں اور عبداللہ مردوں میں تشریف فرما ہو گئے۔ اگلے دن جب معرکہ حق و باطل شروع ہوا، یا یوں کہیے کہ جب معرکہ عشق و وفا شروع ہوا، تو ابن سعد نے قریب آ کر تیر مارا۔ دوسرے لوگوں نے بھی تیر چلائے تو زیاد بن ابی سفیان کا آزاد کردہ غلام یسار اور عبید اللہ ابن زیاد کا آزاد کردہ غلام سالم دونوں یزیدی صفوں سے باہر نکلے اور حسینی لشکر کو للکارا، ہے کوئی تم میں سے مرد جو ہمارے مقابلے میں آئے؟ یہ سن کر حبیب بن مظاہر اور بریر بن حضیر اٹھ کھڑے ہوئے، مگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے دونوں کو روک دیا اور فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ یہ منظر دیکھ کر عبداللہ بن عمیر کلبی اٹھے اور عرض کی، یا عبداللہ الحسین رحمک اللہ، مجھے ان دونوں سے لڑنے کی اجازت دیجیے۔ امام علی مقام نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک شخص گندمی رنگ، دراز قامت، قوی بازو و قوی ہیکل سامنے کھڑا ہے۔ آپ کو بے حد پسند آیا۔ آپ نے پوچھا، تم لڑنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جی حضور۔ آپ نے فرمایا، اچھا جاؤ اور مقابلہ کرو۔ عبداللہ بن عمیر کلبی تو جیسے اسی ہاں کے انتظار میں تھے۔ بجلی کسی رفتار سے اٹھے اور دونوں کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ اب جو دونوں نے عبداللہ کو اپنے سامنے دیکھا تو کہنے لگے، تمہیں ہمارے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا، تم چلے جاؤ اور ان دونوں کو بھیجو۔ عبداللہ کلبی نے جواب دیا، او پسر فاحشہ، کسی مرد سے مقابلہ کرنے میں تجھے کیا عار ہے؟ تیرے مقابلے میں بھی وہی شخص آئے جو تجھ سے بہتر ہو۔ یہ کہتے ہی یسار پر حملہ کیا اور تلوار کے ایک ہی وار میں یسار کو ٹھنڈا کر دیا۔
ابھی آپ اس حملے میں ہی مشغول تھے کہ سالم نے بھی ان پر حملہ کر دیا۔ عبداللہ نے ابھی سالم کی طرف توجہ بھی نہ کی تھی کہ اس نے تلوار کا وار کیا، جو آپ نے اپنے بائیں ہاتھ پر روکا، اور ہاتھ کی انگلیاں تلوار کی ضرب سے اڑ گئیں، مگر آپ فوراً سنبھلے اور پلٹ کر ایسا وار کیا کہ سالم کو بھی ایک ہی وار میں جہنم رسید کر دیا۔ اور پھر یہ اشعار اونچی آواز میں پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، جن کا مفہوم یہ ہے: تم لوگ مجھے نہیں پہچانتے تو سنو، میں خاندان بنی کلب سے ہوں۔ یہ فخر میرے لیے کافی ہے کہ میرا گھر قبیلہ علیم میں ہے۔ میں صاحب قوت و نصرت ہوں، مصیبت پڑے تو بد دل نہیں ہو جاتا۔ اے ام وہب، میں اس بات کا ذمہ کرتا ہوں کہ بڑھ بڑھ کر تلواروں کے اور برچھیوں کے وار ان لوگوں پر کروں گا۔ یہی شیوا تو خدا کی محبت میں نوجوانوں کا ہوتا ہے۔ ام وہب نے جو اپنے شوہر کی یہ جوان مردی دیکھی تو عود ہاتھ میں لیے اپنے شوہر کی طرف بڑھیں اور کہتی جاتی: میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑتے جاؤ۔ دونوں کا یہ جذبہ دیکھا تو یزیدی دم بخود ہو گئے۔ عبداللہ کلبی نے اپنی زوجہ کی آواز سنی تو پلٹ کر اس کی طرف بڑھے تاکہ اسے خیموں میں واپس بھیجیں، مگر ام وہب ان کے دامن سے لپٹ گئیں اور کہنے لگیں: تمہارے سامنے جب تک میں نہ مر لوں تم کو نہ چھوڑوں گی۔ اتنے میں امام علی مقام کی آواز بلند ہوئی: اہل بیت کی طرف سے تم دونوں کو جزائے خیر ملے۔ بی بی عورتوں کی طرف واپس چلی آ اور انہی کے پاس بیٹھی رہ، عورتوں کو قتال نہیں چاہیے۔ ام وہب نے یہ حکم سنا تو واپس پلٹ آئیں۔ پھر شمر ذی الجوشن نے اپنے میسرہ کے ساتھ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے میسرہ پر حملہ کیا۔ آپ کے اصحاب ذرہ بر بھی اپنی جگہ سے نہ سرکے، الٹا شمر اور اس کے اصحاب کو برچھیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اب کے یزیدیوں کو یقین ہو گیا کہ ایسے ان شیران کربلا کو قابو نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ چاروں اطراف سے آپ اور آپ کے اصحاب پر ٹوٹ پڑے۔ جب حملے کی شدت میں اضافہ ہوا تو عبداللہ بن عمیر کلبی نے پہلے 2 کافروں کو قتل کیا اور پھر 2 اور کو جہنم رسید کیا۔ بالآخر شدت جنگ میں زخمی ہونا شروع ہو گئے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 ملعونوں نے یک بارگی حملہ کیا اور جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کو شہید کر دیا۔ آپ انصار حسین رضی اللہ عنہ میں سے دوسرے مقتول ہیں۔ آپ کی اہلیہ ام وہب نے جب دیکھا کہ شوہر شہید ہو کر زمین پر لیٹ گئے ہیں، بھاگتی ہوئی آپ کے پاس آ گئی، ان کے سرہانے بیٹھ گئیں اور گرد و غبار ان کے چہرے سے صاف کرتی جاتیں اور کہتی جاتیں: تم کو بہشت میں جانا مبارک ہو، تم کو بہشت میں جانا مبارک ہو۔ شمر لعین نے جب یہ منظر دیکھا تو برداشت نہ کر سکا اور اپنے غلام رستم سے کہا: مار لٹھ اس عورت کو۔ غلام نے اس زور سے لٹھ ماری کہ ام وہب کا سر پھٹ گیا اور آپ بھی وہیں اپنے شوہر کے اوپر شہید ہو کر گر پڑی، اور یوں داستان وفا اپنے عروج کو پہنچی۔ نہ جانے ان کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی کہ ان کا ذکر قیامت تک کے لیے مولا حسین علیہ السلام اور خاندان اہل بیت کے پہرے داروں میں شامل فرما دیا۔ اللہ پاک ان کی مرکز پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔